اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المحمد کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر اور ان کے اعمال اور ان کے انجام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکام پر عمل کیا اور ان کے انجام اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا۔ زبان سے انہوں نے اللہ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، عقیدے سے اس چیز کو تسلیم کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے اعضاء سے اپنے جسمانی حساب سے ان احکام پر عمل بھی کیا، نیک صالح اعمال بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ایسے ایمان والوں کو جنات، ایسی جنت کے اندر، بہشت کے اندر، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ ایمان والے تھے، اور یہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے، وہ باغی ہو گئے اور وہ منکر ہو گئے۔ یتمتعون، اب وہ دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، منہمک ہو گئے ہیں کہ صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، اس دنیاوی زندگی کے اندر عیش عشرت کے حساب سے وہ اس قدر مشغول ہو گئے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد کھانا اور پینا ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، کہ جانوروں کا مقصد کھانا پینا اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کو پہچانے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر صرف اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن کی جو آگ ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے مجبور کیا مکہ کو چھوڑنے پر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑتے وقت مکے کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم مجھے عزیز ہو، مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کیا، اس لیے میں ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سارے ایسے گاؤں بستیاں ہی اشد قوہ، وہ طاقت کے حساب سے بہت زیادہ سخت تھے، مال کے حساب سے، اور ان کا روب تھا، دبدبہ تھا، مالی حیثیت ان کی مضبوط تھی۔ من قریتک، آپ کے اس گاؤں سے، التی اخرجت کا، جنہوں نے آپ کو نکالا، کہ جن لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا اور آپ مکے کو چھوڑ کے چلے گئے، اس سے زیادہ سخت تھے۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ فلا ناصر لهم، جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا تو اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں تھا کہ ان کی مدد کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر دونوں کی برابری کے حساب سے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، موازنہ فرمایا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف واضح دلیلوں پر عمل کرتا ہو، واضح احکام پر عمل کرتا ہو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے زین لہ سوء عملہ، کہ اس کے جو برے عمل ہیں وہ اسے اچھے لگنے لگیں، بھلے لگنے لگیں، وہ اسی برے عمل کو اچھا تصور کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، دین کو نہیں دیکھتا، شریعت کو نہیں دیکھتا، اللہ کے احکام کو نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر حکم کیا ہے، جہاں اس کا من چاہتا ہے، جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے وہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک وہ
کہ دنیا کے اندر تکالیف مسائل برداشت کر کے بھی یہ تصور کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا کا اس کے اندر حکم کیا ہے؟ ایک وہ ہے وہ خدا کے احکام کو نہیں دیکھتا ہے، چاہے اس کے اندر نافرمانی ہو یا فرما برداری، وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کروں گا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثال کا ذکر کیا کہ جنت کی مثال وہ جنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقیون سے وعدہ کیا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہے، خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں پر قدرت ہو پھر اپنے آپ کو بچائے۔ ایک شخص کو گناہوں پر قدرت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کہ تقویٰ یہ کہ خدا کا تصور ذہن کے اندر خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ انسان اپنے معاشرتی زندگی کا جب اس چیز کو تصور بنا لے گا اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کوئی شخص اسے دیکھے نہ دیکھے، اس کے سامنے گارڈ ہو نہ ہو، سیکورٹی ہو نہ ہو، کیمرے لگے ہو یا نہ ہو، پھر بھی جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی، گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ فیہا انہار، وہ جنت جس کے اندر نہریں ہوں گی، میں ماء غیر آسن، ایسے پانی کا غیر آسن جو پانی بد ذائقہ نہیں ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیاوی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے کچھ دنوں کے اندر اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے چینج ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر جو پانی ہوگا وہ ایسا پانی نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی لم يتغیر طعمه، اور جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے، اس کو اگر کسی اور جگہ پہ رکھا جائے، ٹھنڈی جگہ پہ نہیں رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، یا اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو فریجوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے اندر ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کھٹا نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، دودھ پھٹے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی۔ دنیا کے اندر لوگ شراب پیتے ہیں، اس کے بعد ان کی عقل چلی جاتی ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، بڑا اور چھوٹا اپنے گھر والوں کے سامنے، مرد اور عورت کے درمیان اسے تمیز نہیں ہوتی، اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ گارم گلوچ پہ آ جاتا ہے، اس کو کس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو شراب ہوگی وہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث بنے گی، اور لذت اس کے اندر ہوگا اور اس سے انسان کی عقل معاف نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہوں گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہم لوگ شہد خریدتے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر شیرہ لگاتا ہے، کوئی گڑ کا شیرہ ہے، کوئی اس حساب سے میلا کچیلا ہو جائے، گند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے اندر جو شہد ہوگا مصفہ، صاف شفاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے ثمرات ہوں گے۔ کہ دنیا کے اندر موسم کے حساب سے جو فروٹ ہوتے ہیں دوسرے موسم میں نہیں ملتے، وہاں ہر قسم کے ثمرات وہاں پہ میسر ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور یہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ یہ کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی۔ کمن هو خالد فی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اس شخص کے برابر ہے وہ خالد فی النار، جس کو ڈالا جائے گا آگ کے اندر۔ وَسُقُوا مَاءً، وہ متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو کافر ہے، جو منکر ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ ان کے لیے صاف شفاف جنت کے اندر پانی ہے، اور جہنم کے اندر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ایسے دیکھتا ہوا گرم پانی ان کو میسر ہوگا۔ فقط جو ان کی گردنوں، جو ان کی رگوں کو، جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، کہ ان کو گرمی کی تپش اور سختی کی وجہ سے، اتنی زیادہ دھوپ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے ان کو پیاس لگی کہ اور گرم پانی ملے گا وہ پی لیں گے، اور جیسے ہی پئیں گے تو ان کی جو آنتیں ہیں اندر وہ کٹ جائیں گی، پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر ان کو پیاس لگی، یہ ان کی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس کے اندر ارشادات فرماتے تھے، نصائح فرماتے تھے، ان میں سے جو منافقین ہوتے تھے بظاہراً تو کان لگا کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد نکلتے تھے، پھر جو اہل علم تھے، جو سمجھدار تھے، ان سے کہتے ماذا قال، حضرت نے ابھی کیا کہا ہے، یہ تمسخر تھا، یہ مذاق تھا،
اور اس سے یہ بات ہوتی تھی کہ ہمیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نصائح سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے وہ لوگ یستمع الیک، اے پیغمبر جو منافق تھے، یستمع الیک کان لگا کر آپ کی طرف سنتے تھے، آپ یہ سمجھتے کہ یہ شخص میری بات کو غور سے سن رہا ہے، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کی مجلس سے وہ نکلتے تھے، قالوا للذین اوتوا العلم، پھر جو اہل علم صحابہ کرام تھے، سمجھدار تھے، ان کو کہتے تھے ماذا قال آنف، حضرت نے ابھی کیا کہا، یہ مذاق اڑانے کے لیے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منافقت کی وجہ سے ان کی زبان اور دل ایک نہیں تھی، اس منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر حق بات کو سنتے تھے پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے، حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، حقیقی اندھے بہرے گونگے ہو گئے، واتبعوا اہواءهم، اور انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پا لی، سچائی کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوئے، زادہم ھدی، اور جیسی وہ ارشادات نصائح کو سنتے تھے تو ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا تھا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوا دی، اس تقوا کے اندر، اس پرہیزگاری کے اندر ان کے مزید جو ہے زینت آ جاتی تھی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے قیامت کے بارے میں اور برے اعمال کے بارے میں کہ تم جو برے عمل کرو گے اس معاشرتی زندگی کے اندر، قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر وہ کہتے تھے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، قیامت کے منتظر تھے کہ قیامت کب آئے گی، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک آ جائے، فقط جاء اشراطها، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی جو شرائطیں ہیں وہ تو آ چکی ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، کیا نشانی ہیں کہ جب ان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ جب زکوٰۃ کا مال ہے اس کو ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ میری ذاتی ملکیت ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ جو انسان کے اوپر فرض ہے اس کو بوجھ سمجھے، اس کے بعد علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہ ہو جائے، آدمی اپنی وائف کا اور اپنی بیوی کا غلام بن جائے، اپنی ماں کو دھتکار دے، اور اولاد اپنے دوستوں کو قریب کر دے اور اپنے والدین کو پیچھے کر دے، مسجدوں کے اندر شور شراب ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں مر چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے بکواسات کی جائیں، پھر اس وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نشانیاں میری امت کے اندر آ جائیں تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیاں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہاں ان کو توفیق نصیب ہوگی، اذا جاءتہم، جب قیامت آئے گی، ذکراہم، پھر ان کو نصیحت کس چیز کا فائدہ دے گی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے پیغمبر آپ اپنے خدا سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، پیغمبر انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا لغزش نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ایک تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں، جو صغیرہ گناہ کسی جگہ پہ آپ سے ہو بھی گئے ہوں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نفس کے ساتھ مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کو جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کو بخشوائیں، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اٹھنے کو، تمہارے بیٹھنے کو، تمہارے رہنے کو، تمہارے سہنے کو، تم دنیا کے اندر جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے لگا کر جب بیٹھا تھا تو سوال کیا مل احسان، ہے پیغمبر احسان کیا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ فرمایا کہ تم عبادت کرو، یہ تصور کرو خدا دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ جب اس طرح کا تصور تمہارے ذہن کے اندر آ جائے گا پھر تم معاشرتی زندگی کے اندر گناہوں پر قدرت رکھو گے، پھر بھی گناہ نہیں کر پاؤ گے، تم یہ ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ استغفار کیا جائے۔